جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے چاند کی رؤیت کا۔ اس مسئلے میں اختلاف آج پیدا نہیں ہوا ہے، بہت پرانا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض حضرات کے درمیان اگرچہ معمولی ہی قسم کا تھا، اس سلسلے میں بعض آراء رجحان عام کے برخلاف پائی جاتی تھی۔ تابعین، تبع تابعین، امامان دین، محدثین، جیسے جیسے اسلام کا رقبہ بڑھتا گیا اور چاند کا مسئلہ زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہا، لیکن ان تمام زمانوں میں دو رائے بہت واضح آئیں۔ ایک یہ کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے مقامی مطلع کے اعتبار سے عید و اعیاد اور روزے کا اہتمام کریں، اور اسی پر عمل رہا۔ جب عالم اسلام اور زیادہ بڑھ گیا، یہاں ہندوستان تک لوگ چلے آئے، اس زمانے میں بعض فقہا کے یہاں ایک لفظ ملا کہ اگر رؤیت عام ہو جائے اما جمیع البلاد، تو تمام بلاد کو شامل ہوگی۔ سائر البلاد، جمیع البلاد، اس طرح کے الفاظ ان کی تحریروں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں جو یہ اختلافات ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض جگہ پر مقدمے بازی اور سر پٹول تک کی نوبت آئی ہے، ان حضرات نے یہ دیکھے بغیر کہ فقہائے کرام کے استعمال کیے ہوئے یہ الفاظ کس تناظر میں کہے گئے ہیں اور اس کا معنی اور مراد ان کے نزدیک کیا ہے، تو فقہا کی اصطلاح سے بالکل قطع نظر انہوں نے لغوی بنیاد پر اس کو استعمال کر کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے جمیع البلاد، تمام دنیا میں جہاں خبر پہنچ سکے وہاں پر عید ایک ساتھ منانی چاہیے، روزے ایک ساتھ رکھنے چاہیے۔